شہری رحمان صاحبہ کے لیے زندگی کا سب سے تلخ ترین لمحہ کیا تھا جس کو سمجھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا، شاید یہ دوبارہ نہ آئے؟ جی آپ جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں بڑا دلچسپ سوال ہے. میں مشکلات کے بارے میں پیچھے مڑ کے زیادہ سوچتی نہیں ہوں. میری یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی میں سوچتی ہوں کہ اس سے سیکھا کیا اور آگے بڑھو. مشکل حالات اور اپنے کریٹڈ ہوتے ہیں جی اکثر و بیشتر. محترمہ کی شہادت ایک میرے لیے بہت بڑا سانحہ تھا اور میں سمجھتی ہوں ملک کے لیے بھی تھا، ہم سب کے لیے تھا بے شک. جی تو وہ ایک ایسا وقت تھا جو بہت دن ہضم نہیں ہوا اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے ابھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے اور مجھے شاید کرنا چاہیے، کلوزر چاہیے ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں میں نے نہیں ایکسیپٹ کیا ہے. میں ابھی بھی بہت سی باتوں میں وہی کرتی ہوں کہ بٹ بھی تو یہ کرتی سو اور آج کل کے حالات میں حالات بھی بہت تبدیل ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک مینی آف us have not accepted including her children. کلوزر بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت تلخ وقت تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. 18 اکتوبر کا بام بلاسٹ میں بھی میں ان کے ساتھ ٹرک پہ تھی، لیکن وہ تو بہت آسانی سے گزر گیا. میری پوری کمر جلی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی گود میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے گئیں بلاول ہاؤس. ہمیں پتہ نہیں تھا وہاں ہمیں کیا ملے گا، مشرف کا دور تھا. پھر لیکن صبح انہوں نے کہا شہری میں انفارمیشن سیکرٹری تھی اس وقت پیپلز پارٹی کی، تو اگلے دن میں نے اپنے گھر پہ ہی کی ساری جو انٹرنیشنل میڈیا کی پریس کانفرنسز پیر پہ کھڑے ہوئے تھے اور دوپہر تک کیونکہ ہم نے وہاں کرنی تھی، بلاول ہاؤس کو پریپیئر کرنا تھا فار ان کی پریس کانفرنس کے لیے پہلی اتنے سالوں کے بعد جلا وطنی کے بعد. تو بڑے مشکل حال، لیکن وہ وقت گزر جاتے تھے، ان کے ساتھ سب گزر جاتا تھا ہنستے کھیلتے. ان اے سینس وہ بھی بہت دلیر خاتون تھی، پائے کی، بہت دلیر خاتون. ہم تو یہ سمجھ اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جس واقعے کا کراچی میں جو واقعہ ہوا کارساز پہ، اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید لوگ یہ سوچ رہے تھے، حالانکہ لوگوں کی سوچ اس طرح کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت ایک لمبی ایک تحریک نہیں چلائیں گی. لیکن وہ پھر نکلی اور انہوں نے کہا، جب میں ان کی پریس کانفرنس اس زمانے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا میں پہلے سے زیادہ اپنے فیصلوں پر اب زیادہ یقین کرنے لگی ہوں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ دبئی گئیں ایک ویکینڈ کے لیے شاید اپنے بچوں سے ملنے، تو لوگوں نے بات شروع کر دی اور ایل ایف او لگ گیا کہ یہ آئیں گی نہیں. تو وہ اسی فلائٹ پکڑ کے اگلے دن ہم ایئرپورٹ 4-5 لوگ گئے ان کو لینے. انہوں نے کہا بڑا استقبالیہ نہ کرو. ہم ان کو لینے گئے تو واپس آئے اور اگلے دن سے ان کی الیکشن کیمپین شروع تھی. وہ لاڑکانہ سے وغیرہ شروع کرنا چاہتی تھی. پورے ملک کو 18 ایسے کوئی جلسے تھے، وہ ہم نے شیڈیول پورا جلسوں کا بنایا ہوا تھا. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے رحمان ملک نے آ کے کہا بھی کہ آپ کی سیکیورٹی پر بہت سوالیہ نشان ہیں اور یہ پھر ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا پھر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھنا ہوتا میں دبئی رہتی، میں واپس یہاں ڈرائنگ روم سے سیاست کرنے نہیں آئی ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.